آدمی خاموش ہو گئے۔ موبی دبے پاؤں آگے بڑھی۔ اسے بائیں طرف قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے چون کر دیکھا۔ درختوں کے درمیان اسے ایک سیاہ سایہ جو کسی انسان کا تھا جاتا نظر آیا۔ اس نے رخ بدل لیا اور ٹیلے کی طرف آنے لگا۔ موبی کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ وہ ٹیلے پر چڑھنے لگی۔ ٹیلا اونچا نہیں تھا، فوراً ہی اوپر چلی گئی۔ ہوتی تو بہت ہوشیار، لیکن ہر انسان ہر قدم پر پر احتیاط نہیں کر سکتا۔ وہ ٹیلے کی چوٹی پر کڑی ہو گئی۔ اس کے پس منظر میں ستاروں سے بھرا ہوا آسمان تھا۔ سمندر اور صحرا کی فضا رات کو آئینے کی طرح شفاف ہوتی ہے۔ درختوں میں جاتے ہوئے آدمی نے ٹیلے کی چوٹی پر ٹنڈ منڈ درخت کے تنے کی طرح کا ایک سایہ دیکھا۔ موبی نے پہلو اس آدمی کی طرف کر دیا۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے، جنہیں اس نے ہاتھ سے پیچھے کیا۔ اس کے ناک، سینے کا غبار اور لمبا لبادہ تاریکی میں بھی راز کو فاش کرنے لگا۔ یہ آدمی سنتریوں کا کماندار تھا۔ وہ آدھی رات کے وقت کیمپ کے گشت پر نکلا اور سنتریوں کو دیکھتا پھر رہا تھا۔ یہ سنتریوں کی تبدیلی کا وقت تھا۔ کماندار اس لیے زیادہ چوکس تھا کہ سلطان ایوبی 3 سالاروں کے ساتھ کیمپ میں موجود تھا۔ سلطان ڈسپلن کا بڑا ہی سخت تھا۔ ہر کسی کو ہر لمحہ خطرہ لگا رہتا تھا کہ سلطان رات کو اٹھ کر گشت پر آ جائے گا۔ کماندار سمجھ گیا کہ ٹیلے پر کوئی لڑکی کڑی ہے۔ اسی شام کمانداروں کو خبردار کیا گیا تھا کہ صلیبیوں نے جاسوسی اور تخریب کاری کے لیے لڑکیوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ لڑکیاں صحرائی خانہ بدوشوں کے بیروپ میں بھی ہو سکتی ہے، اور ایسی غریب لڑکیوں کے بیس میں بھی جو فوجی کیمپوں میں کھانے کی بھیک مانگنے آتی ہے، اور یہ لڑکیاں اپنے آپ کو مغویہ اور مظلوم ظاہر کر کے پناہ مانگ سکتی ہے۔ کمانداروں کو بتایا گیا تھا کہ آج رات 7 لڑکیاں سلطان کی پناہ میں آئی ہیں، جنہیں بظاہر رحم کر کے مگر انہیں مشتبہ سمجھ کر پناہ میں لے لیا گیا ہے۔ اس کماندار نے یہ احکام سن کر اپنے ایک ساتھی سے کہا تھا، اللہ کرے ایسی کوئی لڑکی مجھ سے پناہ مانگے، اور وہ دونوں ہنس پڑے تھے۔ اب آدھی رات کے وقت جب سارا کیمپ سو رہا تھا، اسے ٹیلے پر ایک لڑکی کا حیولہ نظر آ رہا تھا۔ پہلے تو وہ ڈرا کہ یہ چڑیل یا جن ہو سکتا ہے۔ اس نے نئے سنتری کو لڑکیوں کے خیمے پر کھڑا کر کے اسے بتایا تھا کہ اندر 7 لڑکیاں ہیں۔ اس نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو دیے کی روشنی میں اسے 7 بستر نظر آئے تھے۔ ہر لڑکی نے منہ بھی کمبلوں میں ڈانپ رکھا تھا۔ سردی زیادہ تھی۔ اس نے اندر جا کر یہ نہیں دیکھا کہ 7واں بستر خالی ہے اور اس پر کمبل اس طرح رکھا گیا ہے جیسے ان کے نیچے لڑکی سوئی ہوئی ہو۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ 7ویں لڑکی ٹیلے پر اس کے سامنے کڑی ہے۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا کہ اسے آواز دے یا اس تک خود جائے، یا اگر وہ جن یا چڑیل ہے تو اس کے غائب ہونے کا انتظار کرے۔ تھوڑی سی دیر کے انتظار کے بعد بھی لڑکی غائب نہ ہوئی، بلکہ وہ 3 قدم آگے چلی اور پھر پیچھے کو چل پڑی اور پھر رک گئی۔ کماندار، جس کا نام فخر المصری تھا، آہستہ آہستہ ٹیلے تک گیا اور کہا، کون ہو تم؟ نیچے آؤ۔ لڑکی نے ہرن کی طرح چوکڑی بھری اور ٹیلے کی دوسری طرف اتر گئی۔ فخر کو یقین آ گیا کہ کوئی انسان ہے، جن چڑیل نہیں۔ وہ تندمند مرد تھا۔ ٹیلا اونچا نہیں تھا۔ وہ لمبے لمبے ٹگ برتا ٹیلے پر چڑھ گیا۔ ادھر بھی اندھیرا تھا۔ رات کی خاموشی میں اسے لڑکی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ ٹیلے سے دوڑتا اترا اور لڑکی کے پیچھے گیا۔ لڑکی اور تیز دوڑ پڑی۔ فاصلہ بہت کم تھا، لیکن فخر مرد تھا، فوجی تھا، چیتے کی رفتار سے دوڑ رہا تھا۔ ٹیلے کے پیچھے اونچی نیچی زمین، خشک جھاڑیاں اور کہیں کہیں کوئی درخت تھا۔ بہت سا دوڑ کر فخر مصری نے محسوس کیا کہ اس کے آگے تو کوئی بھی نہیں۔ اس نے رک کر ادھر ادھر دیکھا۔ اسے اپنے پیچھے کچھ نظر نہیں آیا، صرف لڑکی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ تربیت یافتہ لڑکی تھی۔ جہاں اسے حسن اور شباب کے استعمال کی تربیت دی گئی تھی، وہاں اسے فوجی ٹریننگ بھی دی گئی تھی اور خنجر زنی کے داؤ پیچ بھی سکھائے گئے تھے۔ وہ ایک درخت کے اوٹ میں چھپ گئی تھی۔ فخر آگے گیا تو وہ دوسری طرف دوڑ پڑی۔ یہ تعاقب آنکھ پنچولی کی مانند تھا۔ فخر کو اندھیرا پریشان کر رہا تھا۔ موبی کے قدم خاموش ہو جاتے تو وہ رک جاتا۔ قدموں کی آواز سنائی دیتی تو وہ دوڑ پڑتا۔ غصے سے وہ باولا ہوا جا رہا تھا۔ اس نے یہ جان لیا تھا کہ یہ کوئی جوان لڑکی ہے۔ اگر بڑی عمر کی ہوتی تو اتنی تیز اور اتنا زیادہ نہ بھاگ سکتی۔
تعاقب میں فخر 2 میل فاصلہ طے کر گیا۔ موبی نے جھاڑیوں اونچی نیچی زمین سے بہت فائدہ اٹھایا۔ اس کے مرد ساتھیوں کا خیمہ قریب آ گیا تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی وہاں تک جا پہنچی۔ اس نے اپنے آدمیوں کو آوازیں دی۔ وہ گھبرا کر جاگے اور خیمے سے باہر آئے۔ ایک نے مشعل جلا لی۔ یہ ڈنڈے کے سرے پر لپٹے ہوئے کپڑے تھے۔ ان کی آنکھ کی روشنی بہت زیادہ تھی۔ فخر نے تلوار سونٹ لی اور ہانپتا کانپتا ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔